بارہا آپ کو حدیث سنائی، پھر سناتا ہوں، کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم سے بروز قیامت تمہارے ماتحت کے بارے میں کوشچن ہوگا، یعنی جو تمہارے انڈر ہیں وہ۔ پھر فرمایا مرد سے اس کی بیوی بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، عورت سے اس کے گھر کے شوہر کے گھر کے بارے میں اور بچوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد سے کیا سوال ہوگا؟ اپنے بیوی بچوں کو علم دین سکھایا تھا، نیکی کا حکم کیا تھا، برائی سے روکا تھا کہ نہیں؟ اپنے آپ کو رول ماڈل بنایا تھا، دین کے قریب رکھا تھا کہ بچے آپ کو دیکھ کر نمازی بنتے، گناہ سے دور رہتے، حرام سے توبہ کرتے، حرام کے قریب بھی نہ جاتے؟ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اور ماں کو کھڑا کیا جائے گا، تم نے کیا کیا یہ بتاؤ؟ غیر مردوں کا تصور تو نہیں لاتے رہی تھی شوہر کو چھوڑ کر؟ اپنے کزن سے ہٹ کے لیے تو نہیں کرتی رہی تھی؟ ہنس ہنس کے مٹک مٹک کے باتیں تو نہیں کرتی رہی تھی؟ ان کے سامنے بے پردہ تو نہیں آتی رہی تھی؟ شوہر کی امانت میں خیانت تو نہیں کی تھی کہ سامنے باتیں شوہر سے کر رہی ہیں اور تصور ذہن میں کسی اور مرد کا لے لیا؟ کسی سے دوستی تو نہیں کی تھی تم نے؟ اللہ سب جانتا ہے، لیکن سامنے کھڑے کر کے احتساب کرے گا، ماں سے احتساب ہوگا۔ تم نے اپنی بچی کو غیبت سکھائی، چغلی سکھائی، اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرنا سکھایا، کیونکہ تم نے اس بچی کے باپ کے سینے پر چڑھ کے گفتگو کی اور بچی سب یہ دیکھ رہی تھی۔ تم نے اس بچی کے سامنے اپنی ساس یعنی اس بچی کی دادی کی برائیاں کی، یہ بڑھیا مرتی ہوئی نہیں ہے، کٹنی ہمارے گھر میں سر پہ مسلط ہو گئی ہے، اور ان بچوں کے دل سے تم نے بڑوں کی عظمت اور محبت نکالی تھی۔ احتساب ہوگا، اب حساب دو۔ کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا جواب دیں گے باپ جو اپنے بچوں کو گناہوں پہ لگا رہے ہیں اور پھر بھولے پن میں کہتے ہیں مرتضیٰ ہم کیا کریں، ہم نے تو دین سیکھا نہیں تھا، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا؟ تو کیوں نہیں سیکھا؟ آپ کے نبی نے فرمایا نہیں تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان اور مرد و عورت پر فرض ہے؟ اللہ نے نہیں فرمایا تھا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو؟ کیوں نہیں کیا تھا؟ وہاں یہ بھولا پن نہیں چلے گا، وہاں یہ بچپنا نہیں چلے گا۔ میرے بچوں، میں آپ کو ماں باپ کا اینٹی نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو احتساب کی دعوت ضرور دوں گا۔ کریں اپنے بڑوں کا احتساب، دیکھیں انہوں نے کیا کیا غلط کیا تھا، لیکن ان کے سامنے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایسا کیوں کیا تھا۔ آپ کے لیے تعلیم شرع یہ ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اپنے ماں باپ سے اف بھی مت کہو، انہیں ڈانٹو مت اور ان سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرو۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں احتساب کرو، یعنی سامنے آ کر احتساب کرو، تب دیکھو کیا غلط ہو رہا ہے، کیا کمی ہے، اسے نوٹ کرو اور ارادہ کرو کہ میں اپنی فیملی اپنی نسلوں کے اندر اس کو نہیں ہونے دوں گا۔ اب یہ وائرس رک جانا چاہیے، یہ وائرس سرایت نہیں کرنا چاہیے۔ پورا گھر فجر میں پڑا سو رہا ہے، خراٹے لے رہا ہے، رمضان کے روزے قضا کر رہا ہے جوان بیٹا صرف گٹکے کے لالچ میں، ماں بے پردہ نکل رہی ہے، بہنیں بے پردہ نکل رہی ہیں، حرام کی آمدنی گھر کے اندر آ رہی ہے، نہ قرآن کھل رہا ہے، نہ حدیثی کتابیں، نہ سیرت رسول پڑھی جا رہی ہے، ماں بہن کی گالیاں ایسے منہ سے نکل رہی ہیں جیسے ماد اللہ ثم ماد اللہ، آدمی کی سانس اندر باہر جاتی ہے۔ ان چیزوں کو نوٹ کریں، اب یہ ہماری فیملی میں نہیں ہونی چاہیے۔ ارادہ کریں۔ میں نے اپنے خاندان میں یہ چیزیں دیکھی، میں نے بہت مشاہدہ کیا، دین میں آنے کے بعد، اس سے پہلے تو اتنا شعور تھا ہی نہیں، پھر نوٹ کیا یہ چیز صحیح نہیں، یہ چیز صحیح نہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں دین میں آنے کے بعد بھی میں نے کبھی والدہ سے یا والد صاحب سے بدتمیزی کی ہو۔ دعائیں دیتے رہے اور دعا دے کے رخصت ہوئے۔ میری زوجہ نے بھی میرے والدین کی اتنی خدمت کی، حالانکہ میں نے ان کو واضح طور پہ بتایا تھا کہ میرے ماں باپ کا براہ راست تم پر کوئی حق نہیں ہے، چاہو تو خدمت کر کے دعائیں لو، چاہو تو کچھ نہ کرو، میں خود اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ لیکن میری زوجہ نے انہیں اپنا ماں باپ سمجھ کر اتنی خدمت اور اتنی دعائیں لی ہیں کہ آج میں ان دعاؤں کا فزیکلی طور پہ اثر اپنی نسلوں کے اندر پاتا ہوں۔ لیکن ہم نے دیکھا جو جو چیزیں صحیح نہیں ہیں یہ ہمارے گھر میں نہیں ہوں گی، چاہے اس کا تعلق نظریات کے ساتھ ہو، معمولات اہل سنت کے ساتھ ہو، کہ بعض اوقات معمولات اہل سنت کی اصل بالکل ٹھیک ہوتی ہے، ہماری پھلجڑیاں لگ جاتی ہیں اس کے اندر نا، یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، جیسے یہ جی عدت ختم ہو گئی تو بھائی آ کر بہن کو اپنے گھر لے کر جائے گا اور سونے کی 4 چوڑیاں دے گا اور ایک سوٹ دے گا۔ سونے کی چوڑی نہیں تو چاندی کی ہوگی، اور اگر نہیں دے گا بھائی تو ہم ناراض ہو جائیں گے۔ یہ بدعتیں ہیں، اور بدعتیں سیئہ جہنم میں لے جانے والی، کلو بدعت ضلالہ وکلو ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ ایسی 50 چیزیں آپ کے گھر میں ہیں، جب آپ علم دین سیکھتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ دیکھتے ہیں غلط ہو رہا، نوٹ کر لیں، یہ وائرس آپ کی نسلوں کے اندر منتقل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنے گھر میں سے تمام چیزیں نکالی،
اللہ کا بڑا کرم، اب تو میرے بچے سب تقریباً بالغ ہو گئے، ایک بچی رہ گئی ہے، باقی سب بالغ ہیں ماشاء اللہ. اور 4 بچے میرے، 3 بیٹے 1 بیٹی. شروع سے ہی جب بچے بالغ بھی نہیں تھے، جیسے نبی کے فرمان ہے کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ. A to Z سب کو ہم اٹھاتے تھے، میں اور میری زوجہ، ایک بچے کو اٹھا کر اس کو باتھ روم میں داخل کرنا، منہ پہ پانی مارنا کہ اٹھو بیٹا فجر پڑھنی ہے، کیونکہ وہ میری اولاد ہے. مجھے اپنی اولاد سے محبت اور پیار ہے. اگر آپ کو بھی اپنے اولاد سے پیار اور محبت ہے نا، تو مجھے یہ محبت باتوں کا سمجھ میں نہیں آتی کہ بچے سو رہے ہوتے ہیں، آپ نماز کا ان کو کہتے نہیں، تو جہنم میں جائے گا بے نمازی بچہ. یہ کون سا پیار کا انداز ہے آپ کا؟ اپنے بچوں کو دین سے دور کر رہے ہیں آپ، تو بچوں کے دشمن ہیں. آپ تو نہیں ہیں محبت کرنے والے. اپنی بچی کو بے پردہ کر کے، وہ بال لہرا کے اس طرح اپنے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر مکس گیدرنگ شادی کے اندر جا رہی ہے، سب اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے جسم کو دیکھ رہے ہیں، ویٹر ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ فلاں لڑکی بہت خوبصورت ہے، فلاں وہ ہے. اور آپ کو یہ بھی ہوش نہیں ہوتا کہ یہ جو اندر روم میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ہال والے، ان کے CCTV فوٹیج، یہ پورا فوٹیج بن رہی ہوتی ہے. آپ نے کبھی اریز کروائی ہے، اس کو ختم کروایا ہے کہ یہ جتنا ہماری ویڈیو بنی اس کو ختم کرو؟ وہ آپ کی بہنوں کی، آپ کی والدہ کی، آپ کی بیوی کی وہ تمام کلپس لے سکتا ہے، پکچر لے سکتا ہے وہ، اور ان کے پاس محفوظ ہے. آپ تو شادی بھی تالیاں بجائیں، چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی چلو، پٹاخے پھوڑے، گھر آ گئے. اور وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کر، آپ کی بیوی کو دیکھ کر، آپ کی بہنوں کو دیکھ کر، آپ کی بیٹیوں کو دیکھ کر. ہے کوئی ہوش ہمیں؟ کوئی شرم و حیا ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ہم نے کیا اپنے گھروں کے اندر کر رکھا ہے؟ کوئی ہوش نہیں ہے. خدا را آپ اپنے گھر میں ایسا نہ ہونے دو، علم بغاوت اٹھاؤ. دائرہ ادب میں رہ کر ماں باپ سے بھی گزارش کرو، ابو ختم کر دیں اب یہ روزانہ حرام کام جو ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، خدا کے واسطے ختم کر دیں. ادب سے پیچھے لگ جاؤ، ڈیلی بولو کہ ابا بھی تم سے بعض اوقات بیزار ہو جاوے، کیا پیچھے لگ گیا؟ آپ بولے نہیں ابو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میدان معاشر میں آپ شرمندہ ہو کے کھڑے ہوں اور آپ کا سر شرم سے جھکا ہوا ہو، میں جنت میں چلے جاؤں اور آپ کو اللہ تعالیٰ حکم فرمائے کہ جہنم میں جاؤ. میں نہیں چاہتا ہوں. ہماری کبھی والدہ کی اور بھابھی کی اگر کبھی کوئی ناچاقی ہوتی یا کسی بھی معاملے میں رشتے کسی اور رشتہ دار سے، تو میری امی مجھے کبھی عزت دیتی اور کہتی ہے کہ بس ایسے بتا اس میں کون غلط ہے، میں غلط ہوں کہ فلاں غلط ہے. وہ ماؤں کی عادت ہوتی ہے بیٹا سچ سچ بتانا. تو میں کہتا امی جھوٹ تو میں بولوں گا نہیں اور نہ بولتا ہوں، اس میں اتنی جگہ پر آپ غلط ہیں، اس میں دوسرا غلط ہے. تو میری والدہ کہتی ہیں چلو ٹھیک ہے پھر میں ایسا نہیں کرتی ہوں، یا معافی مانگ لی، معذرت کر لی. میرے پیش اندر کیا ہوتا تھا؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی رشتہ دار کھڑا ہو اور میدان معاشر میں میری ماں ایک مجرمہ اور ظالمہ کی حیثیت سے کھڑے ہو اور میری ماں کی نیکیاں نکال کر وہ جنت میں چلے جائے اور اللہ تعالیٰ میری ماں کے لیے حکم دے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو. میں تو ڈوب مروں گا میدان معاشر میں، ختم ہو جاؤں گا. میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے میدان معاشر میں مجرمین کی لائن میں لگے. میں چاہتا یہ تھا اور چاہتا ہوں کہ جب میری فیملی میدان معاشر میں آئے، میرے ماں باپ میدان معاشر میں آئے، اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے، سیدھے ہاتھ میں نامہ مال دے، اور کاش اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شفاعت کے صدقے میں فرمائے جاؤ تم پورے خاندان کو بلا حساب و کتاب داخل جنت کیا. آپ کو ہے اپنی اولاد سے ایسی محبت؟ جتنے یہاں شوہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اپنی بیوی سے ایسی محبت ہے؟ اپنے بچوں سے ایسی محبت آپ کو؟ اور آخر میں بچوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہوں خدا را اپنے ماں باپ سے محبت کرو. آپ کہیں گے مفتی صاحب ہمیں تو محبت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو زبانی محبت، حقیقی محبت کرو. اگر ماں باپ اپنے اولاد کی تربیت نہ کریں، سنیے گا آخری بات ہے، اگر ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت نہ کریں تو بالغ ہونے کے بعد اولاد جتنے بھی گناہ کرے گی اس کا وبال ماں باپ پر بھی ہوتا ہے. کیونکہ حکم تھا، آپ کے نبی نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھو. اور اس میں بہت سارے اشارے ہیں کہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے نماز کی پوری تعلیم دو تبھی تو نماز پڑھے گا. بچے کو سکھائے نہیں، 7 برس کا ہوا یعنی 8ویں سال میں لگا آپ نے کہا بیٹا نماز پڑھو، وہ کہے گا ابا مجھے تو آتی بھی نہیں ہے. اس کا مطلب پہلے سکھاؤ، علم دین سکھاؤ. اور فرمایا جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ. توریت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو باپ اپنی بیٹی کی بالغ ہو جانے کے بعد شادی نہ کرے اور اس بنا پہ وہ لڑکی گناہ کرے گی تو اس کا وبال ماں باپ پر بھی ہوگا. یہ توریت کی تعلیمات میں لکھا ہوا ہے. اور جس پچھلی شریعت کی بات کو ہماری شریعت قائم رکھے وہ ہمارے نبی کی شریعت ہی ہوتی ہے. گویا کہ اب بھی یہ حکم ہے.
میں آپ سے جو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ میرے بچوں، اگر آپ کے ماں باپ آپ کو علم دین نہ سکھا سکے، آپ کو نمازی نہ بنا سکے، گناہوں کی نفرت کوٹ کوٹ کے آپ کے دل میں نہ بھر سکے، حلال اور حرام روزی میں امتیاز اور فرق نہ سمجھا سکے، غلط ایکٹیویٹیز سے نہ روک سکے، اپنی غفلت کی بنا پر، کم علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر، خاندانی رسم و رواج کی بنا پر، خدا را اپنے ماں باپ پر رحم کرو، محبت کا اظہار کرو، خود نیک بن جاؤ، بعمل بن جاؤ، اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ اگر میں نہیں بنوں گا تو میرے ماں باپ کے لیے گناہ جاریہ ہوگا اور یہ برود قیامت ظالموں کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے اور ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے۔ تو چلو یار میں گناہ سے بچ جاتا ہوں، میرے ماں باپ کو شعور نہیں، میں نمازی بنتا ہوں، میں قرآن سیکھتا ہوں، میں حدیث پڑھتا ہوں، میں سیرت رسول کو اپناتا ہوں، میں فرض علوم سیکھ کر اپنا احتساب کر کے پھر میں صحیح توبہ کر کے نیک بن جاتا ہوں، تاکہ میرے ماں باپ جب میدان معاشر میں آئیں اگر کوئی کمی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ یہ فرما دے کہ تیرا بچہ نیک تھا، جا اس کے صدقہ تجھے بھی بخش دیا۔ یہ کوئی بھی حدیث نہیں سنا رہا، میں ایک تصوراتی بات کہہ رہا ہوں، لیکن اب حدیث یہ ہے کہ ایک شخص کو جب اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب کریم میرے بیوی بچے کہاں ہیں، میرے ماں باپ کہاں ہیں، بہن بھائی کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یعنی جواب دلوائے گا فرشتے کے ذریعے کہ ان کے اعمال ایسے نہیں تھے کہ وہ تیرے درجات میں تیرے ساتھ آتے۔ تو وہ جواب میں کہا گیا اللہ تعالیٰ میں نے جو بھی نیک عمل کیے وہ صرف اپنے لیے نہیں ان کے لیے بھی کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس خاندان والوں کو بھی اس کے ساتھ کر دو۔ لیکن میرے بچوں ذرا میں بار بار اس لیے آپ کو احساس دلا رہا ہوں بڑے درد کے ساتھ، آپ پہنچ گئے، آپ بے نمازی، گالی بکنے والے، رمضان کے روزوں سے بھاگنے والے، نہ کبھی صدقہ دیا، نہ کبھی قربانی کے وجوب کے باوجود قربانی کی، گناہ رات دن کرتے رہے، اب آپ آ گئے میدان محشر میں، ماں باپ پھنسے ہوئے، اگر فرض کر لیں اللہ نہ کرے تو وہ سوچیں گے شاید آج بچہ ہمیں بچا لے گا، پتہ چلا بچہ تو خود مجرموں کی لائن میں لگا ہوا ہے۔ کتنی دردناک سچویشن ہوگی آپ اندازہ کریں۔ دیکھیں ہمیں 34 سال ہو گئے تبلیغ دین کرتے ہوئے، میرے خاندان میں کوئی عالم دین نہیں ہے، میں نے اپنے دادا جان کو داڑھی رکھے ہوئے دیکھا تھا اور ماحول میں آنے کے بعد میں نے اپنے والد صاحب کو داڑھی والا دیکھا، اس کے علاوہ اور کوئی خاندان میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی داڑھی والا میرا تھا، نہ کوئی علمی گھرانہ تھا۔ اللہ نے توفیق دی میں اس طرف آ گیا، ہم بھی نے بھی کرکٹ بھی کھیلا، ہاکی کھیلی، میں آل راؤنڈر ہوں کرکٹ کے اندر، ہاؤ ناؤ سب چیزوں کی تھی، باقی جو ٹیبل فٹ بال دیگر گیم سب میں ماہر، اور لڑائی جھگڑے پھڈے یہ سب چیزیں میں اسی لیے معاشرے کو بہت قریب سے میں نے دیکھا ہوا ہے، میں سب جانتا ہوں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور میں اس طرف آیا، اس ٹائم میری کالج لائف چل رہی تھی، تو میرے دوستوں نے، کیونکہ میں ہنساتا بہت تھا کلاس میں، مذاق مستی لڑائی جھگڑا یہ وہ سب چلتا تھا، گیدرنگ بنی ہوئی تھی، تو ان سب نے مجھے بڑی حیرت کے ساتھ دیکھا۔ میرے الحمدللہ یہ سچی داڑھی کہتے ہیں نا، پہلے تو آئی تھوڑی سی تھی تو کسی نے مشورہ دیا یار کاٹ لو پوری آ جائے گی، تو میں نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں، تو یہ پہلے سے داڑھی اللہ کا بڑا کرم ہے، یعنی جب میں آیا تو بس میں داڑھی شروع سے اتنی چھوٹی عمر تھی داڑھی پوری تھی نہیں، پھر یعنی قدرتی طور پہ نہیں تھی۔ اب بہت مذاق ہوا خاندان میں بھی، بعض اوقات دوستوں کے ساتھ، اور قدم قدم پر مجھے مشکلات کا سامنا ہوا، بعض اوقات میں آئسولیشن کے اندر چلا گیا، تنہائی کے اندر، کیوں کوئی ملتا ہی نہیں تھا جس کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں آدمی، کوئی گالیاں بک رہا ہے، کوئی خراب کام کر رہا ہے، دوست بھی کہتے تھے یار کوئی کرکٹ کھیلنا منع کوئی ہے مذہب اسلام میں، تو اب میں دل میں سوچتا ہوں کہ یار ان کو شریعت کتنی اچھی سمجھ میں آئی کہ پہلے کبھی یاد نہیں آیا کہ مذہب اسلام میں کیا جائز ہے کیا نہیں، آج میں نے داڑھی رکھی میں نمازی ہو گیا تو اس کو شریعت سمجھ میں آ گئی کہ کوئی منع کوئی ہے مذہب اسلام میں، اور کیا کیا تکلیفیں نہیں سہیں، یقین کریں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ سمجھانے کا مقصود ہے میرے بچوں، جب کوئی دین کی طرف آتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ آپ پڑھتے ہیں، آپ پیسہ کماتے ہیں، آپ اگر خدا نہ خواستہ کوئی عشق مجازی میں مبتلا ہے، کامیابی آسانی سے نہیں ملتی، ہر چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی، پوری توانائیاں صرف کرنی پڑتی، تو جب دنیا کے لیے کرنی پڑتی ہیں اور کر رہے ہیں تو دین بھی قربانی کے بغیر نہیں ملتا، اور جب یہاں ہم اپنی صلاحیتیں آزما چکے ہیں اور اپنی طبیعت اور کیفیات کو دیکھا کہ پیسے کی باری آئے ہم مشقت کے لیے تیار اور مضبوط، تو اس کا مطلب ہے آپ میں ہمت ہے، آپ کر سکتے ہیں، بس یہی ہمت اس طرف بھی دکھا دیں، آپ مضبوط رہیں گے انشاءاللہ، کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، آپ سب کر سکتے ہیں، بس تھوڑا سا ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ شروع میں ایسا ضرور ہوگا کہ آزمائشیں آتی ہیں، دوست آپ کا مذاق بھی اڑائیں گے، شیطان آپ کو وسوسہ ڈالے گا کہ دیکھ یار تو بھی جوش میں آ گیا، ہو سکتا ہے کہ کل تو پھر پیچھے ہو جائے، پھر تو بڑا مذاق اڑائیں گے سارے دوست، آ گیا نا واپس بھائی، آ گیا واپس، تو یار میں مکمل نیک نہ بنوں، نو،
آئیں, ہمت کریں. میں نہیں کہتا ہوں ایک منٹ ایک لمحے میں اپنا گیٹ اپ چینج کر لیں. سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے سوچ بنانا کہ یار مجھے دنیا میں آمد کا مقصد پورا کرنا ہے, کروں گا تو سیلری ملے گی ورنہ نہیں, اور نہیں کروں گا تو سزا ہے. ذہن بن گیا, اب مجھے کچھ کرنا چاہیے. یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے. اس کے بعد تھرڈ اسٹیپ ہوتا ہے علم دین سیکھنے کا, تاکہ آپ علم دین سیکھیں, آپ کو حرام حلال کی تمیز ہو, کیا سوچ سکتا ہوں کیا نہیں, یعنی سوچنا کیا حلال کیا حرام. بعض اوقات ہم بیٹھے بیٹھے ہم سے مراد بہت سے نوجوان ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوئے زنا کا تصور لا رہے ہوتے ہیں کسی بھی عورت کا ذہن میں, گندا تصور, کیونکہ ایسے ٹائم پاس کرتے ہیں بیکار قسم کے نوجوان. پاکیزہ خیال تو نہیں آئے گا نا ذہن کے اندر, یہ گندے گندے غلیظ خیال آئیں گے. نماز تک میں خیالات آتے ہیں. بعض کہتے ہیں مفتی صاحب میرے نماز میں بھی خیال آتے ہیں. پھر میں کہتا ہوں اچھا دیکھتے کیا ہو, کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہو, کیا کیا سنتے ہو, آڈیو کیسے سنتے ہو, کون سے لٹریچر پڑھتے ہو. پھر وہ ذرا کھل کر ڈرتے ڈرتے بتاتا ہے کہ سب گندی گندی چیزیں. تو بھائی جب ذہن تم نے اتنا گندا کر رکھا ہے تو نماز میں پاکیزہ خیالات کہاں سے آئیں گے بیٹا. تو پھر ذرا ہمت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آہستہ آہستہ علم دین سیکھیں گے, اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں گے تو یہ گندگی نکلے گی, پاکیزگی آئے گی. پھر سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اچھی صحبت. تھوڑا سا ہمت کر کے اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں اچھے لوگوں کے نام بھی ڈالیں, علماء کے ڈالیں, نیک لوگوں کے ڈالیں, اور کسی نہ کسی سے روزانہ تھوڑا تھوڑا رابطے میں رہیں. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ گندگی دور ہوگی. سرپرستوں سے گزارش ہے ہاتھ جوڑ کر, خدا را میرا کوئی نقصان نہیں ہے, میں نے اپنا پیغام پہنچایا, آپ پھنسیں گے میدان معاشر میں. ذہن بنائیں. بعض سرپرست گھر کے کہتے ہیں, مائیں بھی کہتی ہیں, والد بھی, مفتی صاحب اب تو پورا معاملہ ہم بگاڑ چکے ہیں, اب کہیں گے تو اولاد کہاں کہنا مانے گی. نہ مانے کوئی بات نہیں, کریں, ہمت کریں. میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ گورنمنٹ آف پاکستان اعلان کرے کہ تم کسی کو نیکی کا کوئی بھی حکم کرو گے 1 لاکھ روپے ملیں گے, چاہے وہ مانے نہ مانے. ہاں اگر مان گیا تو 1 لاکھ اور ملیں گے, 2 لاکھ. اب آپ کو یقین ہے کہ اگر میں اس کو کہوں گا یہ مانے گا نہیں, تو آپ اس کو نیکی کی دعوت دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ بولے کیوں؟ وہ تو مانے گا ہی نہیں. پھر آپ کہیں گے نہ مانے 1 لاکھ تو ملے گا نا. اس لیے میں ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو پیار سے محبت سے لائیں اس طرف. نہیں مانیں گے تو کم از کم آپ کو کہنے کا ثواب تو ملے گا. آپ میدان معاشر میں کہہ تو سکیں گے اللہ تعالیٰ مجھے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سب بیٹھے ایسے غافل ہیں, معاذ اللہ یہ کہنا بھی مقصد نہیں ہے. میں تو صرف ان کو مخاطب کرتا ہوں کہ جو یہ غفلت میں مبتلا ہے. تو اگر کوئی ایسا ہے تو آپ کم از کم میدان معاشر میں کہہ تو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے مجھے پہلے ہوش نہیں تھا, پھر آ گیا اور میں نے کوشش کی لیکن میں ناکام رہا. تو ہم اتنے کام کے مکلف ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا. انبیاء علیہ السلام نے جب تبلیغ فرمائی تو فرمایا وما علینا الا البلاغ. ہم تک تو فقط بات کو پہنچا دینا ہی لازم تھا. اب مانو یا نہ مانو تو کہنا تو پڑنا چاہیے نا.